بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ آپ تمام کے لیے وقت کی قدر کے عنوان پر مواد فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ وقت کی قدر پر شروع میں ہم قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش فرمائیں گے، پھر اس کے بعد 3 احادیث مبارکہ پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد وقت بچانے کے 3 اہم سنہری اصول آپ تمام حضرات کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سلف صالحین نے وقت کا کیسے استعمال کیا، اس عنوان پر 3 مختصر واقعات آپ تمام کے سامنے رکھا جائے گا۔ وقت کی قدر پر پہلی آیت سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانہ یعنی وقت ہی ہے۔ اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وقت بہت اہم چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کی مزید تفسیر آپ تفسیروں میں دیکھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جو آپ تمام کے سامنے پیش کی جائے گی وہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 3 پارہ نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ کامیاب ایمان والوں کے صفات بیان کیے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو تیسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے وہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ وقت کی قدر پر یہ آیت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کی تشریح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی کی کتاب اصلاحی خطبات جلد نمبر 14 میں حضرت نے اس آیت کی تشریح بیان کی ہے۔ حضرت کے خطبات میں سے ہے، آپ کو پڑھ کر مختصراً سنایا جائے گا۔ تفصیلاً اگر آپ اس آیت کی تشریح خود پڑھنا چاہتے ہیں، اصلاحی خطبات جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 271 سے حضرت کا یہ خطاب آپ کو ملے گا۔ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیہودہ معاملہ کرے تو تم ترکی بترکی اس کا جواب نہ دو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ یہ ایک آیت کا مطلب حضرت نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو فضول کاموں سے بچتے ہیں، یعنی ایسے کاموں سے بچتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ لغو کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ کام فضول ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ دنیا میں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، ایسے کام کو لغو اور فضول کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے یہ سوچے کہ اس کا کوئی فائدہ دنیا یا آخرت میں ہوگا یا نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو بے شک وہ کام کر لے، لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے اوقات کو اس لغو اور فضول کام میں برباد نہ کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم ان لمحات کو دنیا یا آخرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں۔ اگر ہم ان لمحات کو فضول اور بے فائدہ کاموں میں صرف کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں مت لگاؤ اور اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ فضول بحثوں میں الجھے رہتے ہیں جن کا کوئی حاصل اور نتیجہ نہیں۔ 2-4 آدمی کہیں بیٹھ گئے تو کسی موضوع پر بحث شروع ہو گئی۔ اب ایک شخص اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے اور دوسرا شخص اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے، اور اس بحث و مباحثے کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔
ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے اوقات کو فضول بحثوں میں برباد کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں فضول بحثوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھا دیا اور اس میں دو فریق بن گئے اور بحث شروع ہو گئی، حالانکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہو جائے تو دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دہلی میں قیام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ساتھ میں بڑے نازک مزاج بھی تھے۔ ان کے نازک مزاجی کے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ دو طالب علموں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت ہوں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ یہ دونوں طالب علم اپنے شہر بلخ سے، جو اس وقت ترکستان کا حصہ تھا، وہاں سے سفر کر کے دہلی پہنچے۔ دہلی کی جس مسجد میں حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس مسجد میں گئے۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ یہ دونوں وضو کرنے کے لیے مسجد کے حوض پر بیٹھ گئے اور وضو کرنا شروع کیا۔ حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، البتہ یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہچانتے نہیں تھے۔ وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے؟ دوسرے طالب علم نے کہا کہ مجھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم نے کہا کہ نہیں، بلخ کی مسجد کا حوض بڑا ہے۔ اس پر دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہتا کہ بلخ والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دہلی والا حوض بڑا ہے، اور دلائل دینے شروع کر دیا اور وضو بھی کرتے رہے، لیکن وضو ختم ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر ان دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت، ہم آپ سے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا یا نہیں کہ دہلی کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت، فیصلہ تو ہوا نہیں۔ فرمایا کہ اچھا، ایسا کرو کہ پہلے یہاں کا حوض ناپو اور پھر واپس جا کر بلخ کا حوض ناپو اور اس مسئلے کا تصفیہ کرو۔ بیعت کی بات بعد میں کرنا۔ آپ دونوں کی اس بحث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کو فضول کاموں میں مشغول رہنے کا بڑا شوق ہے۔ فرض کرو کہ اگر یہ پتہ بھی چل گیا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا حوض بڑا ہے، تو اس سے دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں ہے۔ بغیر ناپے ہوئے تم میں سے ایک نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں کا حوض بڑا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ وہاں کا حوض بڑا ہے، حالانکہ تم میں سے کسی کو یقینی علم حاصل نہیں ہے، اور پھر بھی آپس میں بحث کرنی شروع کر دی۔ یہ دونوں باتیں ایک مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین وہ ہیں جو فضول اور لغو بحث سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور بھی تشریح حضرت نے کی ہے، جلد نمبر 14 میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی قدر پر 3 احادیث۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ لوگوں میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو 2 نعمتوں کے تعلق سے غافل ہیں، بے فکر ہیں۔ نمبر 1 صحت والی نعمت، نمبر 2 فرصت والی نعمت۔ یہ بھی وقت کی قدر پر حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ بیہقی شعب الایمان میں امام بیہقی نے اسے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیز آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے۔ صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے۔ اور مالداری کو، غنا کو غنیمت سمجھو، فقیری آنے سے پہلے۔ اور فرصت کو غنیمت جانو، مشغول ہونے سے پہلے۔ اور زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے۔ تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے اوقات کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے، جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا۔
ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا تزول قدم بنی آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل بما علم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر آدمی سے 5 سوالات کرے گا۔ قیامت کے دن اب جب تک سوالات کے جوابات نہیں دے گا ابن آدم، اس وقت تک قدم زمین سے نہیں اٹھیں گے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں لگایا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد وقت کی قدر نامی کتاب صفحہ نمبر 22 میں صاحب کتاب نے لکھا ہے، وقت بچانے کے 3 اہم سنہری اصول۔ وقت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، وقت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے 3 سنہری اصول بتائے گئے ہیں وقت کی قدر نامی کتاب میں۔ نمبر 1، پہلا اصول نظام الاوقات۔ اس پر آپ تفصیلاً بات کر سکتے ہیں کہ انسان نظام الاوقات بنائے، صبح میں کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، اپنے کاموں کا نظام بنا لیں، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل جسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اصول وقت کو بچانے کے لیے انسان صحت مند رہے۔ جب صحت رہے گی تو وقت بچے گا اور کام کرنے میں سہولت ہوگی، بہت سارے کام صحت مند انسان ہی کر سکتا ہے۔ تو اوپر بھی جو حدیث بتائی گئی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اس میں بھی صحت کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ تو وقت بچانے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کی قدر کریں، صحت کی حفاظت کریں۔ اور نمبر 3، تیسرا اصول، سنہری اصول، احتساب، کہ روزانہ حساب کتاب لیں کہ 24 گھنٹے میں نے کیا کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، وقت میرا کہیں ضائع نہیں ہوا۔ روزانہ اگر احتساب کرے گا انسان تو پھر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائے گا۔ ان 3 سنہری اصول کے بعد سلف صالحین نے وقت کا کیسے استعمال کیا، اس پر چھوٹے چھوٹے 3 واقعات آپ تمام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رونے لگی۔ آپ یعنی حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک گوشے کی طرف یعنی ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرے بھائی نے اس گوشے میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے۔ الحلیہ کتاب کا نام، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 304 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کتنا انہوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا کہ زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ واقعہ نمبر 2 حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مناقب شافعی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 میں 159 میں لکھا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر ماہ 30 قرآن پاک ختم فرماتے، ہر مہینہ 30 قرآن پاک ختم فرماتے، اور ہر ماہ رمضان میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ ہر مہینے کے مقابلے میں رمضان میں ڈبل، دگنا 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ مناقب شافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159۔ تیسرا واقعہ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ ٹھہریے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یعنی عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورج کو روک لو، یعنی پھر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اگر آپ سورج کو روک لوگے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت کی کتنی قدر تھی ان اکابرین سلف صالحین کے نزدیک، اسے بتانے کے لیے یہ 3 واقعات ہیں۔ مزید وقت کی اہمیت پر تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ PDF کی شکل میں وقت کی اہمیت پر کتابیں چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں 7353701708 ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پر۔ انشاءاللہ اس عنوان پر PDF کی جو بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو بھیجی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی موت تک اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔